اگر کسی صحابی کے قول اور فعل میں تضاد پایا جائے تو ان کا قول لیا جائے گا یا فعل. یہ اصول ہے جی ہمیشہ کہ آپ نے وہ چیز لینی ہے جو قول سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ فعل کسی کا ذاتی بھی ہو سکتا ہے. قول اگر کوئی بیان کرتا ہے صحابی نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے تو آپ اس کو پرائرٹی کے اوپر لیں گے. فعل کسی شخص کا اپنا ذاتی بھی ہو سکتا ہے، خلاف سنت بھی ہو سکتا ہے، مجبوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور عین ممکن ہے وہ سنت کے مطابق ہو، آپ کو نہ پتا ہو. نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی اگر قول اور فعل میں الگ الگ کوئی چیز آ رہی ہو تو قول کو لیا جاتا ہے. لیکن جہاں مسئلہ آ جاتا ہے نا حلال و حرام کا، جائز ناجائز کا، پھر ہمیں دقت نظر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت یہ قول کس موقع پر ہے. بعض اوقات وہ فعل جو ہوا ہوتا ہے وہ اس کے بعد ہوا ہوتا ہے، وہ فعل اس قول کو منسوخ کر دیتا ہے. تو یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے، لیکن اس کو کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں بنانا چاہیے. آلریڈی یہ چیپٹر کلوز ہے فقہی معاملات کے اندر. یہ اس طرح کے کلوز نہیں جو ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں کراچی والے کہ جی کلوز ہے ہر چیز. نہیں، کلوز ہوئی ہے تو کچھ فیصلہ کر کے کلوز ہوئی ہے نا. یہ تو نہیں کلوز ہوئی ہے کہ بھئی یہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک. ہم کہتے ہیں کلوز ہے، لیکن کلوز ہے دلائل کی بنیاد کے اوپر. تو یہ دیکھنا ہے کہ کس نے وہ جو کاپی پوری ہوم ورک کرنے کے بعد وہ کاپی بند کی ہے، کس نے جو ہے وہ اپنی طرف سے فتوے لکھ کے کاپی بند کی ہے. تو فتوا تو اس کا مانا جائے گا قرآن و سنت کے مطابق ہے. اس پہ میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے تقلید کے نام پہ ڈرامہ بازی، وہ آپ دیکھیں، میں نے اس میں کئی ایک مثالیں دی ہیں. ہمارے چینل آیت و حدیث کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہدایت کا ہر پیغام آپ تک پہنچے اور آپ خیر کے اس سفر کا حصہ بن جائیں.